بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کا معاملہ جو ہے وہ عالم اسلام کا معاملہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ جب نیت کر لے تو وہ حج کے لیے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، شرط ہماری یہ ہے تو وہ حج کر سکتا ہے۔ مگر باوجود جو بھی صورتحال اس ٹائم ہے، سعودی عربیہ نے اس سال حج کے اوپر دنیا بھر کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ کوئی بھی دنیا سے حج کی نیت سے نہیں آ سکتا، اس کو پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا تو وہ حج کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ نے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن جو ریزیڈنٹ ہیں سعودی عربیہ کے، وہ ضرور حج کر سکتے ہیں، اور ان کی تعداد ہوگی 60,000۔ اب اس کو کس طرح آپ سوچتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے بہت ہی ضروری موضوع بات کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سنیں۔ یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی کو سمجھانا نہیں ہے، میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں۔ اور اس کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں جو بجٹ آیا ہے، نہ اس کے نمبر پہ بات کریں گے، نہ اس کی اچھائیاں برائیاں گنوائیں گے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک ہی پوائنٹ سے پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ خسارے کا تھا، ہمیشہ کی طرح یہ بجٹ خسارے کا تھا۔ کوئی حکومت کیا بینیفٹ دے گی جب آپ کی کمائی 1 لاکھ ہو، خرچہ 1.5 لاکھ ہو، اور اس کے اوپر سب لوگ قبول کر لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ بھی میرے لیے حیرت ہے، اور یہ بھی میرے لیے حیرت ہے کہ جب میرے گھر کا نلکا خراب ہوتا ہے، جب میرے گھر کا مینٹیننس ہوتی ہے، تو وہ میں جانوں، میرا کام جانے، میں اسے ٹھیک کرواؤں گا، میں پلمبر لے کر آؤں گا، تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن جو آپ بات کرتے ہیں ان کی اشرافیہ، جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے، ان میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، A to Z کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا اگر گھر کا مسئلہ نہ بھی ہو تو اس بجٹ کے اندر ان کے تعزین و آرائش کے لیے جو ہے باقاعدہ بجٹ طے ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے گھر کی تعزین و آرائش کی جائے گی۔ ہر سال وہاں پر بلا وجہ چیزیں توڑی جاتی ہیں اور بلا وجہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیسے سے یہ کام ہوتا کیوں ہے؟ اور اگر کسی کو اپنا گھر خوبصورت کرنے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو میرے پیسے پہ کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ نہیں ملتی؟ اللہ واسطے کرتے ہو؟ اگر پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، بنائیے فوارے شوارے۔ اگر ہم لوگ، تمام عام لوگ جو ہیں، اگر تمام خرچے ہم اپنی جیبوں سے خود کریں، تمام چیزیں خود دیکھیں، تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں، جن کی سیلریز بھی بڑی ہیں، جن کی مراعات بھی بڑی ہیں، تو ان کو بھی اپنے تمام کے تمام خرچے خود کرنے چاہیے۔ ہمارے بجٹ میں ان کی تعزین و آرائش کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں مینٹیننس ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اب رہی بات ہماری جو اپوزیشن ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے کچھ بھی کر لیں، جو حالات دنیا پاکستان کے بن چکے ہیں اس کے اندر بجٹ تو خسارے کا ہی آئے گا، لہٰذا وہاں پہلے سے مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پلے کارڈ پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ دشمنی ہو گئی، ظلم ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئی، ابھی تو بجٹ پیش نہیں ہوا، آپ پہلے سے پلے کارڈ 2 دن سے بناتے رہے ہوں گے، وہ لے آئے آپ تو، یعنی کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے ہم کو کہ انہی لوگوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے ہماری اکانومی کے اوپر، اور انہی لوگوں نے پلے کارڈ بنا کے دکھانا ہوتا ہے کہ جی ساری زندگی ہم نے خدمت کی، پلس میں رکھا، پروفٹ دیا، اور ہر نے، نون لیگ نے بھی بڑی محنت کی، جان دی، اور پیپلز پارٹی نے بھی کی، اور اب جو ہے یہ بجٹ خسارے کا آ گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی بجٹ خسارے کا رہا ہے۔ اب آپ آ جائیے اس بجٹ کے اوپر جو IMF کا کردار ہے اس کے حوالے سے۔ وہ آپ کا بجٹ ہے کتنا؟ 8,478 ارب ڈالر کا ہے، اور آپ کی آمدنی کیا ہونے والی ہے جو ٹارگیٹ رکھیں؟ 5.83 ٹریلین ارب روپے رکھا ہوا ہے آپ نے، یعنی کہ خسارہ ہوگا۔ تو جو آپ کا IMF ہے وہ کہہ رہا ہے ٹیکس بڑھاؤ، کیونکہ IMF ہے نا، وہ IMF کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو خراب کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹیکس بڑھاؤ، وہ کبھی نہیں بولتا کہ آپ لوگوں کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ نوابیاں کریں، اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہیں، اور اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں رہیں، اور ہر طریقے سے آپ کو مراعات دی جائیں، تو آپ لوگ اپنے خرچے کم کر لو۔ IMF نہیں بولے گا، یہ آپ لوگوں کو بولنا پڑے گا۔ آپ لوگ خاموش ہو، اشرافیہ مزے کر رہی ہے، پارٹی کوئی بھی ہو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے اپنے آپس میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جو وجہ ہے، وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کی۔ اب اس حکومت کے پاس بھی 2 سال رہ گئے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے بہت سنسیئر، اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ پیغام ہمارا وہاں تک پہنچ جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب 2 سال رہ گئے ہیں، ایک مشورہ خالی مان لیں، آپ کا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پہلا، آپ صرف ایک اعلان کر دیں، ابھی بھی بجٹ پاس ہوا ہے نا، خسارے کا بجٹ، آپ کو پتہ ہے پہلے سے 3,500 ارب ڈالر کمی آئیں گے، اور اس میں سے کام چلانا ہے، تو کس طرح آپ کسی کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ آپ ایک اعلان کر دیں کہ اگر اگلا بجٹ خسارے کا آیا
تو میں تمام کی تمام مراعات بند کر دوں گا. یعنی کہ سیلری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, صرف اور صرف سیلری ملے گی. نہ گھر ملے گا, نہ گاڑی ملے گی, نہ تعزین و آرائش ہوگی, نہ ٹکٹ ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں MNA اور MPAs کی سیلری کو بھی ختم کر دیں. بولیں کہ سیلری بھی نہیں ملے گی. ان لوگوں کی ویسی بہت انکم ہے, بہت زمینیں ہوتی ہیں, بہت سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر سیلری رکھنی ہے تو پھر صرف سیلری رکھیں, کوئی مراعات ختم کر دیں, اور جتنا بھی اس کا پیسہ بچتا ہے جو کہ اربوں روپے کے اندر ہوگا تو اس کو آپ نقصان پورا کریں اس کا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں, آپ 1 سال یہ کر کے دیکھ لیں, اور یہ پھر پورا نہیں کریں گے ٹارگیٹ تو ان کے مراعات کو بند کر کے دیکھ لیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا, ان سب کو لے کر آئیں عام لوگوں میں, اور بتا دیں ان کو کہ جن کو سیکورٹی کی تھریٹ ہے, جن کو 25 لوگ چاہیے پولیس کے اور رینجر کے اور آرمی کے ارد گرد چاہیے, اور گھر کے باہر 5 پولیس والے چاہیے, تو ایک آدمی کے اوپر ہم 30 بندے کیوں لگائیں؟ 30 بندوں کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈپورٹ کر دیں. کہ ڈپورٹ نہیں کہنا چاہیے مجھے, آپ ملک بدر کر دیں. ان کو بولیں آپ تو اپنی جان کی خیر بنائیں, آپ چلے جائیں, کیونکہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے. سیلری پتہ نہیں کتنی ہے آپ کی سیلری کے پیچھے 30 سیلری اور لگی ہوئی ہیں. سیکورٹی شہر میں ہوتی نہیں ہے, آپ ساری اپے لگی ہوتی ہے, ایک آدمی کے اوپر 30 بندے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو تو بھیج دیجئے ملک سے باہر. اب آ گئی آخری بات کہ اگر آپ نے 1 سال کے لیے تمام مراعات بند کر دی, اور اس کے بعد اگلے سال آپ بدلا ہوا پاکستان دیکھیں گے, نیا پاکستان, جینوئنلی نیا پاکستان دیکھیں گے, اور اگر بہتری نہ آئے, پروفٹ کا بجٹ نہ آئے, تو پھر آپ اس اپنے پاکستان کے خادم کو آپ پھانسی لگا سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ حافظ.